شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر سے شکیب احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہر سال کی طرح سے ایک دفعہ پھر محرم کا یہ جو پاک اور مقدس مہینہ ہے، یہ اس وقت جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں دین حق کی خاطر، ان کی یاد مناتے ہیں، اور اپنے دل میں ان کی محبت کی شمع جو ہمہ وقت جلتی رہتی ہے، اس کو مزید روشنی عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے تذکرے سے، کہ جن کی اسلام کی خاطر قربانی نہ صرف اس امت کی خاطر بلکہ تمام انسانیت کے لیے حق اور باطل کی لڑائی میں ایک استعارہ بن گئی، کہ جب بھی حق کی بات ہوگی، جب بھی ظلم کے خلاف بات ہوگی، اور جب بھی یہ بات ہوگی کہ کیسے مٹھی بھر افراد کے ساتھ حق کی خاطر ایک غیر متزلزل اور ایک ایسی جد و جہد کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کو کبھی کوئی ملا نہ سکے، تو یہ تذکرہ حسین کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے کچھ خوبصورت اشعار مجھے ملے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیے جائیں، کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم تذکرہ حسین کرتے ہیں تو دنیا کی ہر لغت میں ایک مشکل پیش آتی ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہوں کہ جو شان حسین کو بیان کر سکیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ سبھی عکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں، میرے پاس ہیں، تیرا صدق تیرا وجود ہے، تیرے زخم تیرا لباس ہیں، وہ ہیں لفظ کتنے گراں بہا جو نبھا سکیں تیرا تذکرہ، میرے آنسوؤں کو قبول کر یہی میرے حرف سپاس ہیں، یہ خیال ہے نہ قیاس ہے، تیرا غم ہی میری اساس ہے، جنہیں لو لگی ہو حسین کی وہی میرے درد شناس ہیں، جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں، وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ اس پاکیزہ محفل میں شامل گفتگو کروں گا، میرے ساتھ مہمان موجود ہیں محترم علامہ حامد سعید کاظمی صاحب، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور، ایک بہت معتبر نام، اور میرے دوسرے مہمان ایک اور مذہبی اسکالر محترم جناب غلام شبیر حیدری صاحب۔ مہمانوں سے گفتگو کا آغاز پھر وہی تذکرہ حسین ہے۔ کاظمی صاحب، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ میں ایک ماضی سے لے کر حال تک ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ آپ واقعہ کربلا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے سن 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور ہم بارگاہ حسینیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں۔ ایک تو دین اور مذہب کے حوالے سے ہے، اگر میں باوضو رہتا ہوں، اگر نماز پڑھتا ہوں، اگر حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں، شریعت کی پاسداری کرتا ہوں، تو مجھے اچھا کہیں گے لوگ، لیکن صرف مسلمان کہیں گے، غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ اور اگر کوئی ہندو ہے، وہ روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر جاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے، بھجن گاتا ہے، اور اپنی پوجا پاٹ کی رسوم میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کو ہندو لوگ بہت اچھا کہیں گے، دوسرے تو نہیں کہیں گے۔ اسی طرح باقی مذاہب کا معاملہ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اچھائی دین اور مذہب سے ماورا ہے، جن کو اچھا ماننے کے لیے کسی خاص دین اور نظریے کا قائل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یہ ایک بات ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے۔ جی، سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے، شجاعت اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، ایثار اچھی چیز ہے، خود غرضی بری چیز ہے۔ تو یہ وہ اوصاف ہیں جن کی اچھائی کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، کوئی خاص مذہب ماننا ضروری نہیں ہے۔ مشہور شعر ہے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین جی. میں نے جب یہ بچپن میں یہ شعر سنا تو میں تھوڑا تذبذب کا شکار ہوا کہ شاعر حضرات جو ہیں وہ بھی کہیں کی بات کہیں پہنچا دیتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر قوم کو کیا پڑی ہے حسین کو اپنا کہے؟ کوئی سکھ، ہندو، کوئی عیسائی، مجوسی، کوئی نصرانی، یہودی حسین کو اچھا کیوں کہنے لگا؟ لیکن بعد میں اس کو میں نے جس طرح سمجھا وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر امام عالی مقام کی عظمت کو ہم سب مانتے ہیں، ان کے زہد و تقوی کو بھی مانتے ہیں، ان کی عبادت و ریاضت کو بھی مانتے ہیں، ان کی پارسائی کو بھی مانتے ہیں، سب چیز ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ جو محفل سجائے بیٹھے ہیں، کیا اس لیے کہ حسین عابد و پارسا ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ نمازی اور پرہیزگار ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ بڑے شب بیدار اور عبادت گزار ہیں؟ نہیں. ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں تو ان اوصاف کی وجہ سے جن اوصاف کو ماننے کے لیے اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. صبر اچھی چیز ہے، بے صبراپن بری چیز ہے. حسین صبر کی علامت ہے. ایثار اچھی چیز ہے، قربانی اچھی چیز ہے. خود غرضی اور بے حسی بری چیز ہے، اور حسین ایثار اور قربانی کی علامت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حسین، سیدنا حسین علیہ السلام نے جس حوالے سے اپنے آپ کو منوایا ہے، ان اوصاف کی عظمت کو ہر ایک مانتا ہے دین اور مذہب سے ماورا ہو کر. لیکن قربانی اس وقت ہوگی جب اس کا اپنی ول، اپنی مرضی، اپنی خواہش اس میں شامل ہوگی، تب ہوگا. اگر آپ کے لیے بچ نکلنے کا راستہ ہے لیکن آپ رخصت کی بجائے عزیمت کے راستے کو اپناتے ہیں تو یہ ہے قربانی. بے شک، اور یہی حسین کا راستہ جو حسین علیہ السلام نے اختیار کیا. حیدری صاحب، ابھی کاظمی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ عزیمت کا راستہ اور ایک ہے رخصت کا راستہ. تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہ سارے حالات جناب حسین علیہ السلام کے سامنے تھے جو انہیں درپیش تھے کہ مختصر سی ایک تعداد، بدر میں تو پھر 313، یہاں صرف 72. تو رخصت کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا اور یہ عزیمت کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے ہم سب کے لیے؟ 60 ہجری رجب کا مہینہ تھا غالباً. حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ اس وقت پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے سب سے بزرگ ہستی مدینہ میں موجود تھے اور وقت کے امام بھی تھے، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی. چونکہ نواس رسول بھی تھے اور امام وقت بھی تھے. حالانکہ صحابہ کرام اور بھی بہت سارے موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری امام حسین علیہ السلام پر آئی کہ آپ کے سامنے 2 راستے تھے. ایک تھا ظلم اور باطل کا راستہ، ایک تھا دین کا، عدل و انصاف کا راستہ. تو آپ نے دیکھا کہ اگر میں اپنی جان بچاتا ہوں تو ظالم کی ہاں میں ہاں ملانا ہوگی، اور اگر میں دین بچاتا ہوں تو پھر جان چلی جائے گی. تو آپ نے دین کو بچانے والا راستہ اختیار کیا. لیکن دین کو بچانے سے پہلے آپ نے ایک پالیسی بیان دیا تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے. وہ یہ تھا کہ لوگوں دیکھو، میں کسی شر و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں جاہ و جلال کے لیے نہیں نکل رہا، میں حصول اقتدار کے لیے مدینہ کو نہیں چھوڑ رہا، میں ظلم و ستم کے لیے نہیں جا رہا. میں فقط جا رہا ہوں تو اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور اپنے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ کے جو ماننے والے تھے، ان کے جو حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے میں نکل رہا ہوں. تو امام علیہ السلام کا یہ جو پالیسی بیان ہے، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کربلا میں عصر عاشور کے وقت جب کہ ہزاروں کی تعداد میں تلواریں اور تیر آپ کے سامنے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے، تو وہاں فرماتے ہیں یزیدی فوجوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم یاش سیوف و خزینی، کہ اے تیروں اور تلواروں، اگر میرے نانا کا دین میرے قاتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے، حسین کا جسم تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے.
تو گویا امام علیہ السلام کو جو ہم حسین سب کا کہتے ہیں، تو جیسے محترم کاظمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ میں بھی حسین صاحب کے الفاظ بچپن سے سن رہا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ حسین تو صرف شیعوں کا ہے، سب کا کیوں کہتے ہیں؟ پھر بعد میں کچھ شعور آیا تو میں نے کہا حسین سارے مسلمانوں کا ہو سکتا ہے۔ پھر بعد میں اب سمجھ آئی کہ نہیں، حسین انسانوں کا امام ہے، انسانیت کا امام ہے، فقط مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ بے شک، چونکہ حسین نے فقط دین کو بچا کر نماز روزہ ہماری عبادات کو نہیں بچایا، ہمارے فقط معاملات کو نہیں بچایا، حسین نے شجاعت کے جوہر جو دکھائے، ثابت قدمی اور صبر و تحمل کے ساتھ جو مقابلہ کیا، اس میں امام حسین علیہ السلام نے غیرت کو بچایا ہے، عزتوں کو بچایا ہے، جو عزتیں پامال ہو رہی تھیں، وہ رشتے جو بہن بھائی کے پامال ہو گئے تھے، وہ رشتے جو محرمات تھے اور ان کو حلال کیا جا رہا تھا، حلال و محمدن حرام کیا جا رہا تھا اور حرام محمدن کو حلال کیا جا رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے جب میدان میں آئے تو پھر تمام اقوام نے، تمام انسانوں نے، چاہے ان میں یہودی تھے، عیسائی تھے، سکھ تھے، ہندو تھے، سب نے تسلیم کیا کہ حسین نے ہماری عزتوں کو بھی بچایا ہے، بے شک، حسین نے شجاعت کے ذریعے ہماری شجاعت کو بچایا ہے، اس لیے امام سب کے امام سب ہیں کے امام، اور حسین سب کے حسین بے ہیں۔ شک ایسا ہی ہے۔ کاظمی صاحب محترم، یہ بتائیے گا کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں واقعہ کربلا کا، ایک سوال ہے کہ اگر یہ واقعہ یوں نہ ہوتا اور سب کچھ ویسے ہی چلتا رہتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کس رخ پہ چلی جاتی؟ حق و باطل کے حوالے سے کیا لوگوں کو یہ سمت میسر آتی کہ جو شہادت حسین علیہ السلام کے بعد آئی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آج کی دنیا میں مسلمان جس زبوں حالی کا شکار ہیں، وہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس گئی گزری حالت میں بھی اگر مسلمانوں کی حیثیت کو کوئی مانتے ہیں تو اس سرفروشی اور جانثاری کی وجہ سے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، آل اولاد کی پرواہ نہیں کریں گے، گھر بار کی پرواہ نہیں کریں گے، اگر ان کے دین، ان کے مذہب اور ان کی دینی حمیت پر اور غیرت پر اگر حرف آیا تو وہ ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ تو یہ تسلسل تو وہاں سے چلا آ رہا ہے نا۔ جی، اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ یہ قربانی اور ایثار کا راستہ اختیار نہ کرتے تو پھر یہ روشنی ہمیں نہ ملتی۔ جب وہ دیکھیں نا، یہ شخصیات جو ہوتی ہیں یہ تو ایک مثال ہوتی ہے نا، جب استعارہ مثال ہے، ہمارے جی، سامنے اچھی ہوگی جی، تو اس کو ہم اپنائیں گے نا۔ تو اگر امام حسین یہ مثال ہمارے سامنے نہ رکھتے اور وہ رخصت کا راستہ اختیار فرماتے تو پھر ہم کہتے کہ نہیں، یہ رخصت کا راستہ اختیار کرنا یہ تو سنت حسینی ہے۔ تو اس لیے جان قربان کر دینا اور اس طرح اپنے آپ کو مصائب و مشکلات کے سامنے کے لیے تیار کر دینا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جب اس نے یہ راستہ نہیں اپنایا تو ہم کیا ان سے بڑے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت بالکل اور صحیح، وقت ان سے بڑھ کر جی، ہے؟ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں، دیکھیے، اگر ہم کسی شخص کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہیں کہ جنتی ہے تو ہم اس کے کچھ اوصاف کا ذکر کریں گے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شریعت کا پابند ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرنے والا ہے، جنتی ہے۔ اور ذرا یہ سوچئے کہ جس ہستی کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جی، اس میں ہمیں کتنے اوصاف، کتنے کمالات اور کتنے محامد و محاسن تلاش کرنے چاہیے۔ لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہما ریحانتا یا من ریحان الجنہ، تو اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے وقت امام حسین روایات کے مطابق 5 برس کے تھے، اور ظاہر ہے کہ میرے آقا کریم کا یہ فرمان وصال کے وقت نہیں ہے، جی، یہ تو آپ پہلے فرما چکے ہیں۔ یعنی جب یہ شہزادے ابھی اپنی ماں کی گود میں ہیں، ابھی شیرخوار ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، اس وقت میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا کسی نے یہ کہا کہ آقا آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے؟
جی۔ سیرت کیا ہوگی، کردار کیا ہوگا، عادات کیا ہوں گی، اطوار کیا ہوں گے، نمازی ہوں گے کہ نہیں، حلال حرام کا خیال کریں گے نہیں، شریعت کے پابند ہوں گے کہ نہیں، کسی نے نہیں سوال کرنے کی جسارت کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جنت کے نوجوانوں کی. اچھا پھر رب کائنات نے بھی تنبیہ نہیں کی کہ اے محبوب یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یہ تو نے اپنے نواسوں کو تیرے چہیتے ہیں، تیرے لاڈلے ہیں، تیری شہزادی کے لخت جگر ہیں، تجھے پیارے ہیں، سب ٹھیک صحیح، لیکن یہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، کیا تیری امت میں اور عابد و زاہد نہیں ہے؟ کیا صالح قربانیاں دینے نوجوان والے؟ اور نہیں آئیں گے؟ جی جی، لیکن کسی نہ رب کائنات نے تنبیہ کی، جی نہ کسی صحابی نے، نہ کسی اور شخص نے اس پر اعتراض کیا، بلکہ اسے گویا آقا کریم حضور علیہ السلام کا یا تو حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ جس کو چاہیں یہ سرداری تفویض فرما دیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کی بصارت و بصیرت پر اعتماد کا اظہار ہوا کہ نہیں آقا کریم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ یقیناً کوئی کمتر شخص نہیں ہو سکتا. جی. پھر آپ دیکھیے کہ عبادت و ریاضت اگر یہی جنت کے معیار ہوتا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں روایات ہیں کہ انہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جی ایسی ہستیاں اور کچھ بہت سی ایسی شخصیات ہوں گی جن کے زہد و تقوی کے حوالے سے بہت مختلف باتیں اور روایتیں سامنے آتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ان کو حق ملنا چاہیے تھا، فلاں تھا فلاں تھا. نہیں، حسنین کریمین کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کے حوالے سے چاہے کوئی یزید کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہنے والا بھی کیوں نہ ہو، لیکن حسنین کریمین کی یہ اس سرداری پر حرف گیری کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک. نہیں ہوئی. جی وہ اس لیے کہ وہ میرے آقا کریم کا بہت واضح فرمان ہے اور اس کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا. جی، اور دین حق کی خاطر ان کی خدمات ان کو اس چیز کا حقدار بھی بناتی ہیں جی کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار جی ہوں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے جو آقا کریم کے فرمان کی اس طرح لاج رکھی ہے کہ بے شک ایسے. میرے نانا کے امتیوں اگر تم میں سے کسی کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا اگر شوق ہو نا تو آؤ ذرا کربلا جیسے امتحان سے گزر کے دکھاؤ. بے شک ایسا ہی ہے. حیدری صاحب، یہ جو فلسفہ شہادت حسین ہے اس میں بے شمار سبق ہیں ہم سب کے لیے. اگر یہی جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے اس کو امت کی وحدت کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، معاشرتی ایک رواداری اور ایک اثار و قربانی کے جذبے کی خاطر کیسے اس کا پرچار کیا جائے، کیسے اس کو عام کیا جائے کہ ہم جب محرم گزار چکے ہوں تو بھی یہ جو امام عالی مقام کا فلسفہ ہے ان سے جو ان کی زندگی سے اور ان کی شہادت سے جو ہمیں درس ملتا ہے یہ ہماری آنکھوں کے آگے سے نہ ہٹے اور اتحاد امت ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکیں. ہم اگر صحیح معنوں میں کربلا کے پیروکار بن جائیں، کربلا کے راہی بن جائیں، کربلا کی جو تعلیمات ہیں امام حسین علیہ السلام کی روشن تعلیمات ہیں، ایمانی تعلیمات ہیں، ان پر تمام مسلمان اگر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ فقط مسلمان نہیں بلکہ پورا عالم انسانیت متحد ہو سکتا ہے، وحدت میں آ سکتا ہے. کیونکہ کربلا کا جو مارکہ ہے یہ حق و باطل کا مارکہ ہے، اور جو بھی شخص باطل سے نفرت کرتا ہے اور حق کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اس راستے پر آنا ہوگا. امام حسین علیہ السلام تو ایک شخصیت ہیں، ایک نام ہے، اور مقابلے میں یزید بھی ایک نام ہے، لیکن اصل میں دو کرداروں کا یہ مارکہ ہے، یزیدی کردار اور حسینی کردار. اس لیے کہا جاتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. جی تو جو بھی حسینیت زندہ باد پر ایمان رکھتے ہیں وہ چاہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو حسینیت زندہ باد کے پرچم تلے آنا ہوگا. اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات فقط نہیں بلکہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ان تمام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، جی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں، جی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کو بجا لائے. لیکن حسینیت کے نام پہ تو ہم ایک ہیں نا، بے شک ایسا. رسالت کے نام پہ ہم ایک ہیں، قرآن کے نام پر ہم ایک ہیں، قبلہ ہمارا ایک ہے. اور وہ دین جس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی تھیں ایک دن میں،
وہ دین سب کا ایک ہی ہے. بے شک ایسے. باقی عقیدہ اپنی اپنی بات ہے. عقیدے پہ ہم مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے. اور عقیدہ اصل بنیادی عقیدہ تو ہمارا توحید ہے، پھر رسالت ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. جی کاظمی صاحب محترم، یہی جو پیام حسین ہے اس کو آج کا نوجوان، آج کا طالب علم اختیار کرے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے بطور علماء، بطور استاد؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج کل جیسے اب محرم شروع ہو رہا تھا تو اتحاد بین المسلمین کی میٹنگ شروع ہونا، علماء کو بلایا جا رہا ہے، خاص طور پر علماء کو بلایا جا رہا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اختلاف، انتشار، یہ کیا پھیلانے میں علماء کا کردار ہے جس کی وجہ سے انہی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں عرض کروں گا کہ آج سے آپ 1000 سال پیچھے چلے جائیے. کیا اس وقت جو اہل سنت تھے کیا وہ آج کے اہل سنت سے زیادہ بہتر سنی نہیں تھے؟ اس وقت جو اہل تشیع تھے کیا وہ آج کے شیعہ حضرات سے زیادہ بہتر اور کٹر شیعہ نہیں تھے؟ لیکن آج سے 1000 سال پہلے ان حضرات کے درمیان یہ محاذ آرائی نہیں تھی. انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے. ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ جنت کی ضمانت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا تھا. یہ سلسلہ آج ہے. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ جو ہم سے بہتر سنی تھے یا آج کے شیعہ حضرات سے بہتر جو شیعہ تھے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ امن اور سکون سے رہ رہے تھے. انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح فتوے نہیں دیے تھے. تو آج اگر یہ جو سرپھٹول ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ تخریب کاری اور دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عقیدے اور نظریے کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے دین اور مذہب کی اساس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم کچھ سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک. اور یہاں پر ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں، اگر میں صحیح طور پر نہ کہہ پایا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور امام حسن، جی ان میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر ہیں جو طبعی طور پر دنیا سے رخصت ہوئے. باقی چاروں خلفاء ان شہید ہوئے. جی. اور جام شہادت انہوں نے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے میدان کارزار میں نوش نہیں کیا، بلکہ ان کو سازش کے تحت مسلمان کہلانے والوں نے، اسلام کا علم اٹھانے والوں نے شہید کیا. یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ خلافت راشدہ کی. جی. اس کو آپ نیگیٹو انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ میں نے اس کو اس طرح سمجھا کہ رب کائنات نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگر یہ مقدس ترین ہستیاں، وہ ہستیاں جیسے سیدنا عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. جی. تو ایسی ہستیاں جب اس طرح شہید ہوں، اس کے باوجود اسلام کا قافلہ نہ رکے، مسلمان دنیا کی سپر پاور بن رہے ہیں، جی. ساری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، ان کی سپریمیسی کو سب دنیا مان رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوں تو امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو. نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر وہ ہستیاں اگر ان مصائب سے گزری ہیں، اس کے باوجود رب کائنات نے اسلام کو ترقی دی ہے، تو آج بھی اگر ہم سیدھے راستے پہ رہیں، سچے راستے پہ رہیں، ہماری فکری اساس صحیح بنیادوں پر قائم رہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال رہے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک خیال اور آ رہا تھا کہ جو بھی آپ نے بات کی کہ یہ جو سازشیں ہیں، ورنہ آج سے پہلے ہم سے بہتر مسالک میں سب لوگ بہتر ہم سے موجود ہوں گے، لیکن یہ تھا کہ ان کے درمیان باہمی محبت اور اتحاد یہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین جو راستہ ہے وہ سیرت امام حسین کی پیروی ہے کہ جن کا خون جو ہے وہ ہم سب کے لیے وحدت کا پیغام ہے، اس امت کی وحدت کا پیغام. اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو یقیناً جو ہمارا جو مسلکی اختلاف ہے، جو ہمارا فرقہ وارانہ اختلاف ہے، ہم اس پہ آج بھی بالکل آسانی سے قابو پا سکتے ہیں اگر ہم امام عالی مقام حسین علیہ السلام کے خون سے رہنمائی لیں، ان کی شہادت کا فلسفہ ہمارے سامنے ہو، ہمارا نصب العین ہو کہ ہم نے حسین کے راستے پر چلنا ہے اور اسوہ شبیری کو اختیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ امت ہمیشہ متحد رہے گی. شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین.